بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ ہمارے لیے کم ہے، اور آج سے ہمارا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا بیان فرمائی ہے، تو اسی طرح رحمت دو عالم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی بھی دعا بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے اس وقت تم اپنے رب سے استغفار طلب کیا کرو۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے اس کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعا جو ہے انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا آتی ہے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ دعا نہیں آتی تو پھر انسان کو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی یہ انسان کو کثرت کے ساتھ کو پڑھنی چاہیے۔ میرے معزز سامعین، اصل میں انبیاء علیہ السلام کہ جن کو اللہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، اور جو عام انسان ہے یہ خطا کار ہے، لیکن گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ایک گناہ کو بار بار کرتے رہنا یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس انسان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے نام اعمال کے اندر جو استغفار ہے وہ کثرت سے پایا گیا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہمارے نام اعمال وہ کھلیں گے، رجسٹر ہمارے سامنے کھولے جائیں گے، تو جس انسان کے نام اعمال کے اندر وہ استغفار کثرت کے ساتھ پایا گیا تو وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوگا، اور اس کے لیے جو کب اپنا جنت کا سفر ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین، یاد رکھیے انسان کو اپنا جو ہے وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتے رہنا چاہیے، اور وہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ وہ استغفار کے ذریعے سے ہی انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے وہ اپنا جو ہے مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیے استغفار کے دو فائدے ہیں، ایک فوائد تو وہ ہیں جو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، اور ایک استغفار کے وہ فوائد ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النوح میں اللہ نے استغفار کے کیا فوائد بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو کیونکہ جو تمہارا رب ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا استغفار کرنے سے؟ کہ اللہ موسلادھار بارش کو بھیجے گا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا، تمہارے بیٹوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا، اور جو تمہارے باغات ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جائے گا، اور اسی طرح جو تمہارا نہری پانی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اس میں اضافہ کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہ کتنے یہ فضائل ہیں، اور یہ فوائد ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ جب ہم استغفار کریں گے۔ چنانچہ انسان کو کثرت کے ساتھ استغفار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین، جب ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو پریکٹیکل ایک روزہ رکھواتی ہے تو وہ ماں پورا دن کتنی بے چین اور بے قرار رہتی ہے کہ میرے معصوم کو پتہ نہیں پیاس لگ رہی ہوگی، میرے معصوم کو پتہ نہیں اب بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ سارا دن بار بار اپنے اس معصوم بیٹے کو دیکھتی رہتی ہے، لیکن جب انسان ایک روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو معزز سامعین خود سوچئے کہ اللہ رب العالمین کو وہ بندہ کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہیں جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔
چنانچہ جس وقت انسان افطاری کے ٹائم جب استغفار کرے گا، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت جب وہ استغفار کرے گا تو نہ جانے وہ اللہ رب العالمین کو کتنا پیارا لگے گا۔ بس معزز سامعین، اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو دوسرے عشرہ کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بس جہاں بھی رہیں خوش رہیں، جہاں پہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو بھی ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔